السلام علیکم ساتھیوں. اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ جو ہے نا سوال آتے کہ مطلب یہ دنیا کو تخلیق کس نے کیا، اس پوری کائنات کو، اس سمندر کو، ان پہاڑوں کو، اور مطلب کیسے بنے ہیں نا یہ پہاڑ وغیرہ، اور کیسے مطلب وہ کیوں ہے ایک مطلب واحد. تو کہنے کا مقصد کوئی ایسا ہے، ہمارے عقل میں ہی وہ بات نہیں آ سکتی نا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارے کو اتنی عقل ہی نہیں دی اللہ پاک نے کہ ہم اس کے بارے میں اتنا گہرائی میں سوچ سکیں. مطلب انسان ہی پاگل ہو جائے نا. تو کہنے کا مقصد کوئی ایسا ہے کہ تو اللہ پاک تھا چھپا ہوا خزانہ. کیسے؟ نور ہے وہ، اور مطلب واحد ہے، ایک ہے، نہ کوئی اس سے ہے نہ کوئی اس کا ہے. اور یہ دنیا کو مطلب اس نے ایسا بنایا کہ بالکل نظم و ضبط کے ساتھ کہ ایک مطلب کہ بالکل بھی ذرہ برابر بھی، سائنسدان کہتے ہیں آج بھی مطلب کہ ذرہ برابر بھی فرق ہو تو مطلب کہ دنیا رہے ہی نہیں، مطلب انسان رہے ہی نہیں، مطلب چلے ہی نہیں، مطلب دنیا کا مطلب نام و نشان نہ ہوگا اگر ایک ذرہ برابر بھی فرق ہو. تو سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے. تو ساتھیوں کہنے کا مقصد کچھ ایسا ہے کہ خدا تھا. دیکھو مطلب اللہ تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. مطلب ہاں لوگوں کے ماننے کے طریقے الگ الگ ہیں. کوئی گائے کو پوچھتا ہے، کوئی کس کو پوچھتا ہے، کوئی سمندروں کو، مطلب کوئی پہاڑوں کو، مطلب کوئی دیواروں کو، مطلب یہودی دیواروں پہ وہ کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہر کسی کا اپنا اپنا وہ نظریہ ہے، پر اللہ پاک ایک ہے، خدا ایک ہے. صحیح ہے. مطلب وحدہ لا شریک، مطلب جس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، مطلب ایک. تو اکثر جو مین سوال آتا ہے نا لوگوں کے دلوں میں کیا کہ یہ کیسے ایک. تو اس کا جواب ہم دیں گے کیسے. اللہ پاک جو ہے نا ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا، ٹھیک ہے. تو جب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو اس نے محمد کی ذات کو خلق کیا، انسان کو مطلب اس نے بنایا، اور اس کو محمد کی ذات کو بنایا، مطلب اس کے لیے دنیا بنائی. کیسے بولیں گے مطلب دنیا میں تو کچھ بھی نہ تھا، مطلب دنیا تو تھی نہیں نا، مطلب کیا. تو جب اس نے محمد کی ذات کو بنایا تو اس نے پھر مطلب یہ انسان اور مطلب کہ بابا آدم سے مطلب کہانی شروع ہوئی. تو کہنے کا مقصد کوئی ایسا ہے کہ وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو اس نے محمد کی ذات کو خلق کیا، تو انسان بنایا، مطلب حیوان بنایا، مطلب جن بنایا، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے ان کو مطلب آگ سے پیدا کیا، اور اب خود وہ نور ہے، فرشتوں کو بھی نور سے، اور انسان کو بولتے نا کیوں منہ پہ جو ہے نا مارنا نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یار مطلب اس نے اپنے دست قدرت سے بنایا مطلب چہرے کو، اور فرشتوں نے بنایا مطلب کہ نیچے پورا دھڑ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے محمد کی ذات کو خلق کیا، پھر انسان بنایا، اور پھر بتایا کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں، اور میں نے طرح طرح کی نعمتیں تمہارے کو دی. مطلب کیسے، اور مطلب کہ اپنے اپنے پیغمبر بھیجے، مطلب وحی نازل کی، اور مطلب کہ قرآن اتارا. اللہ پاک نے قرآن اتارا، اور مطلب خود، اور محمد ہمارے نبی جس کے ہم امتی ہیں، مطلب سبحان اللہ کہ کیا کہتے ہیں کہ محمد کو اتارا قرآن. اور مطلب جب جبرائیل لے کر آتا ان کے پاس وحی، اور وہی جب لے کر آتا تو جو ہے نا ان کو کپ کپاہٹ سی ہو جاتی تھی، مطلب ہمارے نبی کو، مطلب ہم لوگ کیا ہیں، مطلب یار کہنے کا مقصد کوئی ایسا ہے کہ اتنا نہیں سوچو، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے. مطلب اگر ہم یہ سوچیں نا کبھی بھی تو کفر میں جاتے ہیں، شرک میں جاتے ہیں، اور شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے نہیں نا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بس اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے کو مطلب ہمارے کو امتی بنایا اپنے نبی کا. اور کہنے کا مقصد یہ کہ بس تو ہم خوش نصیب ہیں، پر یہ کہ
انہوں نے تو مطلب دین پھیلایا، مطلب دین کے لیے قربانیاں، مطلب اسلام ایسے حلوے کی پلیٹ میں تھوڑی مطلب مل گیا، مطلب بڑی مشقتیں اور بڑی مطلب کہ ان کے لیے قربانیاں، بڑے خون بہے، مطلب کہ دریا بہے نا مطلب. تو اسلام ایسے تو نہیں آیا مطلب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب اسلام سے پہلے بھی، مطلب دین سے پہلے بھی کوئی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ انسان، انسانیت. مطلب سب سے پہلے انسان ہے نا. کیونکہ ایدی صاحب کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے مطلب کہ پاکستان میں بڑی خدمت کی، مطلب لوگوں کی، مطلب ایسی ایسی جگہوں پہ وہ اترے، ان کے کئیوں واقعات ہیں. اور مطلب ان کا مطلب پاکستانی گورنمنٹ کرنسی میں ان کا تصویر بھی لگا سکے پہ. تو کہنے کا مقصد کچھ ایسا کہ واقعی تو انہوں نے کرا گیا انسانیت پہ کام کیا نا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھو انسانیت ہے نا، سب سے بڑی چیز انسانیت ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا نا تو میں مسلمان ہو گیا نا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے، مسلمان کلمے سے نہیں میرا بھائی. کیسے؟ پہلے انسانیت پہ تو تم آؤ، اس پہ تو کام کرو. انسانیت، انسان کو تم انسان سمجھ رہے ہو؟ کسی کے احساسات کو سمجھتے ہو؟ کسی کو تم اذیت دے رہے ہو یا کسی کو بھی تکلیف دے رہے ہو؟ مطلب پوچھیں گے نا، کوئی انسان تجھ سے ناخوش ہے نا تو خدا بھی تجھ سے ناراض ہے نا. مطلب اس کی نمازیں میں نہیں، مطلب سمجھ رہے ہو؟ تم نہیں خوش کر پاؤ گے نا اس کو، کیونکہ حقوق اللہ پاک اب معاف کر دے گا نا. مطلب کم ہو زیادہ ہو، مطلب پورا حساب نہیں لے گا 100% نا. پر مطلب کیا حقوق العباد، یعنی مطلب کہ بندے کا دل دکھایا ہوا، کوئی بھی انسان کا مطلب ناخوش ہے نا تیرے سے، تو مطلب میں بولتا ہوں کہ تیرا مطلب کچھ نہیں ہو سکتا بھائی. ہاں کیوں؟ ہاں اگر نا حق، مطلب ہاں اگر وہ نا حق ہے اور تم حق پہ، تو وہ بات ہے کہ نہیں بولتے کہ ہاں. تو یہ بھی دیکھتے ہیں، مطلب دونوں رخ دیکھتے ہیں نا. کہانی کے 3 رخ ہوتے ہیں اور تصویر کے 2 رخ. کیسے؟ ہم لوگ اکثر فیصلہ کر دیتے ہیں نا، مطلب سامنے جو ظاہر ہو رہا، کیونکہ انسان جو ہے نا تقریباً ظاہر جو اسے نظر آتا ہے بلیو زیادہ اس پہ کرتا ہے، یقین اس پہ زیادہ کرتا ہے نا. انسانی فطرت ہے نا مطلب یہ. تو کہنے کا مقصد کچھ ایسا ہے کہ تصویر کے دوسرے رخ کو بھی دیکھو. تو کہانی کے بھی 3 رخ ہوتے ہیں نا، ایک سچا، ایک جھوٹا، اور ایک اپنا، اس کا خود کی حقیقت. تو کہنے کا مقصد کچھ ایسا ہے کہ یار میں کہاں جا رہا تھا اور سب پہ شورٹ کر کے مطلب کنٹینیو مطلب یہ کہانیاں بہت بڑی ہو جائیں گی. مطلب جس پہ میں بات کر رہا تھا، تو انسان جو ہے نا بڑا قیمتی ہے. کیسے؟ دیکھو جنات، صحیح ہے، اللہ پاک نے مطلب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، اس نے محمد کی ذات کو خلق کیا، خود کو ظاہر کرایا. ٹھیک ہے کہ میں کیا ہوں، مطلب بتاؤ لوگوں کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جنات وغیرہ یہ یوں مطلب سسٹم یہ چلتا رہا. اور اس کے بعد جو ہے مطلب ابلیس، اس نے چپے چپے پہ دیکھو نا کری نا، خالی کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے. مطلب اس نے کیا کرا، مطلب اللہ پاک نے مطلب اس کے اوپر تو نالت ڈالا اور اس کو نکال دیا نا کہ وہاں جا. اس نے بولا کہ وہ تو اپنی کر لے. اور ہاں پر اس کی بھی نہیں چلتی نا. بڑے سے بڑا بنگالی یہ جادو کرنے والے یہ کراچی میں، جو مطلب پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں بھی. ہاں اگر سچا بندہ ہے خدا کا، اللہ پاک کا مطلب نیک وکار، واقعی مطلب کہ کوئی اس کے اندر ذرہ برابر بھی مطلب کہ ریاکاری نہیں ہے، مطلب دکھاوا نہیں ہے نا، مطلب دل سے مطلب صاف، تو اس کے اوپر نہیں چلتا یہ جادو مادو یا بنگالی یہ یوں نا. میں مطلب مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ، ہاں کیونکہ اسی ٹائم پہ جب اللہ پاک نے اس کو نکالا، اس نے چپے چپے پہ اس نے دیکھو ساتھیوں کیا کرا تھا، مطلب اس نے چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا. جہاں پر آج آپ کھڑے ہو، جہاں پہ آج میں کھڑا ہوں، مطلب یہاں پر بھی اس کے سجدے ہیں، پر وہ اس کے منہ پہ مار دی گئی. کیوں؟ کہ اس نے تکبر کیا. کیونکہ خدا نے کہا کہ آج آدم کو کرو تم سجدہ، کسی نے نہیں کیا سجدہ. مطلب سب نے جس نے سجدہ کیا مطلب سب نے انعام پایا نا. مطلب خالی ایک بندہ تھا، کون تھا؟ مکار، جو مطلب ابلیس، شیطان. مطلب اس نے سجدے سے کر دیا انکار. کہ اس نے بولا کہ یار میں مطلب کہ میں نے
چپے چپے پہ میں نے مطلب کہ سجدے کی خدا کو، مطلب زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں باقی رہا کہ میں نے سجدے نہیں کیے. تو آج اس نے مجھے مطلب کیوں آدم کی ذات، مطلب اللہ پاک نے انسان کو افضل کر دیا. فرشتوں مطلب جہاں فرشتوں کے پر جل جائیں مطلب وہاں پر انسان کی نالین گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے نا، تو انسان بڑا افضل ہے، بڑا قیمتی ہے. اس کا جو دماغ ہے نا انسان کا، میں آپ کو کیا بتاؤں نا، ایک سپر کمپیوٹر ہوتا ہے نا دنیا کا، مطلب ہاں کون سا سپر کمپیوٹر، پوری دنیا کا، ورلڈ کا سب سے خطرناک مطلب نمبر 1 کمپیوٹر لے کر آ جو سائنسدانوں نے بنایا نا ابھی، اس سے 10 گنا اوپر مطلب انسان کا دماغ. اور اگر انسان سمجھے کہ اس کو خلق کیسے کیا، مطلب انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا ہے. آج میں بولتا ہوں یار میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے وہ نہیں، اڑے بس صحت. مطلب دنیا میں مطلب لوگوں نے کیا مانگا، بڑے بڑے مطلب تجربے کار، بڑے بڑے مطلب جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے انہوں نے کیا مانگا، دولت مانگی، صحت مانگی نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحت تو انسان ایک چلتا پھرتا یہ یوں صحیح تو بڑا قیمتی ہے وہ. اگر وہ سوچے کہ اس کے اندر، اگر اپنے اندر جھانکتا ہے انسان کہ یار میں کیا ہوں، تو اللہ پاک نے جیسے انسان کو بنایا ہے نا، مطلب میں کیا بتاؤں، جو خون کی رگیں انسان کی جا رہی ہے نا، مطلب وہ اتنی باریک ہے کہ مائکروسافٹ اس سے دیکھتے ہیں، دوربین سے دیکھتے ہیں تو وہ نظر آتی ہیں. ان کو اگر سب کو گٹان مان کے جوڑ دیا کریں نا نسوں کو، اور دنیا کا میں بولتا ہوں 2 چکر لگا کر آ جائے گی. کیونکہ اللہ پاک نے اتنا مطلب کہ اگر سوچوں میں 2 کان مجھے دیے، مطلب کیوں، مطلب آنکھیں، سب سے بڑی چیز مطلب کیا، عقل. دیکھو کیسے، ہاں اب دیکھو جانور ہے نا اس میں عقل نہیں ہے، اس میں نفس ہے. دیکھو انسان اتنا ہی سمجھ پاتا ہے نا، دیکھو جتنا اس میں ظرف ہوتا ہے. کیوں، دیکھو ظرف کا مطلب کیا، مطلب سمیٹنا، مطلب باتوں کو دیکھو نا. انسان اچھی بری ہر چیز سنتا ہے نا، مطلب برداشت کرتا ہے، سنتا ہے غور کرتا ہے. اگر کسی بات کو وہ غور کرتا ہے، اب اس میں نگیٹو باتیں بھی ہو رہی ہیں، مطلب پازیٹیو بھی ہو رہی ہیں، مطلب کہ منفی اور جو ہے کیا مطلب مثبت جسے کہتے ہیں، تو اچھی اور بری. ٹھیک ہے، اب انسان کس چیز کو کیچ کر رہا ہے، کس کو جمع کر رہا ہے، اپنے تحت الشعور میں جو پیچھے اس کا دماغ ہوتا ہے جس کو چھوٹا دماغ کہتے ہیں، تو اس میں وہ جمع کرتا ہے اپنی USB میں جیسے کہہ لیں گے. کہ بہت سی ایسی چیزیں ہمیں یاد ہے نا. کیوں، تو کہنے کا مقصد یہ، دیکھو 2 کان ہیں نا خدا اللہ پاک نے دیے نا. اب آپ کے اوپر ہے آپ کس چیز کو چوائس کرتے ہو، آپ مطلب کس چیز کو مطلب لائک کرتے ہو، اچھی مطلب برائی کو یا مطلب کہ اچھائی کو، تو وہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اب 2 کان اللہ پاک نے دیے ہیں، اب بری بھی سن لیں آپ، اچھی بھی سن لیں، فالتو بھی سن لیں، یہ بھی سن لیں. تو کون سی چیزیں آپ نے دوسرے کان سے باہر نکالنی ہے اور کون سی جمع کرنی ہے، وہ آپ کے اوپر ہے. تو کہنے کا مقصد کوئی ایسا ہے کہ اللہ پاک نے جب دماغ انسان کو دیا نا، تو اس دماغ سے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اگر وہ کرنا. کیوں بولتے نا کہ یار کہ خوف کے بعد مطلب جیت، تو مطلب ڈر کے بعد مطلب کہ زندگی ہے. مطلب دیکھو نا، جو انسان کو سب سے مشکل کام لگتا ہے نا، اگر وہ وہی کر لے نا، وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے وہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یار میں منصوبے بنانے والا، مطلب ہر بندے کا دماغ اپنا اپنا الگ الگ حساب کتاب جتنا اللہ پاک نے اس کو دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ سب سے قیمتی چیز اور یہ لفظ ہوتے ہیں. اور یہ دیکھو نا کہ مولا علی کا کیا کہنا تھا. دیکھو اب دیکھو میں بات کر رہا ہوں نا، میں جیسا بھی بندہ ہوں، میں جو بھی ہوں نا، وہ میں اپنے ایڈکشن میں ہوں، مطلب جیسا بھی. ٹھیک ہے، مطلب بندے کو نہیں دیکھنا کہ کون بندہ کہہ رہا ہے، مطلب کیا کہہ رہا ہے، مطلب لفظوں کے معنی، مطلب لفظوں کے مطلب لفظوں کو پہچانو. اگر لفظ مطلب کہہ رہا ہے کیا ہے. لیکن اب دیکھو نا یار، میں نے ایسے ایسے بندے دیکھے نا، مطلب آپس میں میٹنگ چل رہی ہے اور مطلب فیصلہ نہیں ہو پا رہا نا ایک جگہ کا، ہاں. تو پھر کیا ہوا کہ اب ادھر فیصلہ نہیں ہو پا رہا، بڑے بڑے لوگ ہیں، مطلب بڑی کام کی بات چل رہی تھی نا، مطلب اس پہ کوئی ڈسکس نہیں ہو پا رہی تھی. پھر کیا ہوا کہ وہاں پر ایک ایسا انسان نکلتا ہے کہ جس کو مطلب کوئی پوچھتا بھی نہیں.
مطلب وہاں پر گلی مطلب گلی سے نکلتا ہے تو گلی کے کتے بھونکتے ہیں نا اس کے اوپر، وہ ایسا انسان وہاں سے نکلتا ہے اور اس باتوں کو وہ غور کر رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا دور مطلب سن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے سارے کہانی سمجھ آ جاتے ہیں، پورا مشن اس کے سمجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ جو ہے ان کے پاس جاتا ہے اور ان کو اپنی رائے دیتا ہے، اور ایک ہی دفعہ میں ان کو یس اور نو کر کے مطلب بتا تھا. سب کی آنکھیں پھٹی کی کھلی رہ گئی نا کہ کیا ہو گیا. اور ایک ایسا انسان مطلب جس کو کوئی مطلب انسان تو بڑی بات ہے کہ مطلب کوئی کتا بھی نہیں پوچھتا مطلب گلی کا. تو کہنے کا مقصد کچھ ایسا ہے کہ تبھی بولتے ہیں کہ یار بات کو سن لیا کرو نا. مطلب یہ نہیں دیکھو کہ کون بول رہا ہے، کتنا برا انسان بول رہا ہے، سب سے گھٹیا انسان بول رہا ہے، دنیا کا سب سے برا انسان بول رہا ہے، سب سے گناہ گار انسان بول رہا ہے، پر بول رہا ہے کیا ہے مطلب غور کر لیا کرو ایک دفعہ تو فائدہ ہوتا ہے انسان کو نا. تو کہنے کا مسئلہ یہ، تو مولا علی نے پہلے ہمارے مولا علی نے فرمایا کہ نا یہ نہیں دیکھنا کہ کہہ رہا کون ہے، مطلب یہ دیکھ لو کہ مطلب کیا کہہ رہا ہے، مطلب اس بات پہ غور کرو. تو اس نے سولو کر لیا یہ اپنا کیا یہ میٹر. تو کہنے کا مقصد کچھ یہ ہے کہ اللہ پاک عقل ہے نا، عقل انسان کو دیکھو دی ہوئی ہے نا. اب اس کا استعمال وہ اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے. اب میں اس کو کیسے استعمال کر رہا ہوں میرے اوپر، ٹھیک ہے. ہاں کئی دیکھو نا، اب یہ اگر میری اپنی خواہش نہیں ہوتی، مطلب دیکھو اللہ پاک نے ہمارے کو دو چیزیں دی. کیا دیا میں بتا دوں. دیکھو جانور ہے، اس کو اللہ پاک نے ایک ہی چیز دی. کیا دی؟ مطلب اس کا اپنا نفس پرستی ہے اس کے اندر، مطلب عقل اس کے اندر نہیں ہے. مطلب جانور میں عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور مطلب فرشتے ہیں، مطلب فرشتے کو کیا دیا اللہ پاک نے؟ عقل دیا. ان میں نفس نہیں ہے کیونکہ ان کی اپنی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. کیونکہ فرشتہ مطلب اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ خدا کی عبادت میں مصروف ہے اور وہ کر رہا ہے جو اللہ پاک نے اس کو کام دیا ہوا ہے نا. کیونکہ ہر فرشتے کا بھی اپنا اپنا کام ہے، مطلب ہر چیز کا اپنا اپنا کام ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے دیا، پر وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اس کا حکم مانے گا، اس کو ماننا ہے. وہ سوچ تو کیا مطلب کہ سوچوں میں بھی نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس میں نفس نہیں ہے نا، اپنی خواہش نہیں ہے. کیوں؟ اللہ پاک نے میرے کو دو چیزیں دے دی. کیا؟ ہمیں عقل بھی دی ہے اور ہمیں نفس بھی دیا. نفس پرستی بھی ہے اور عقل بھی ہے. ایک میری اپنی خواہش ہے، وہ جیسے کہتے ہیں حدیث میں آپ نے ایک سنا، ایک حدیث تھی، پوری نہیں آتی، تھوڑی بہت آتی ہے مجھے، کہ ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو اللہ پاک وہ بھی دے گا جو تیری چاہت ہے، پر تو مان اس کی اور کر وہ جو وہ چاہتا ہے، جو اس کا حکم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ، تجھے وہ بھی ملے گا جو تیری خواہش ہے، پر جائز. تو کہنے کا مقصد کچھ ایسا ہے کہ یار نا شکرہ ہو جاتا ہوں میں مطلب کہ میں اللہ سے کیا ہو جاتا ہوں، نا امید ہو جاتا ہوں نا. خدا سے نا امید ہونا مطلب کفر میں آتا ہے. مطلب میں وہ کام کر لیتا ہوں، ہاں، کہ میں بھائی مطلب کہ دنیا نہیں، مطلب پوری کائنات، مطلب کائناتوں کا مالک ہے مطلب میرا مالک. دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک چھوٹا سا مطلب گولا ہے. مطلب کیا دنیا کو تم کیا سمجھ رہے؟ مطلب کائنات، مطلب سورج، مطلب سب سے بڑی چیز. مطلب دیکھو اس کے ارد گرد گھوم رہے سیارے، مطلب وہ اپنے اپنے پلینٹس ہیں. مطلب یہ دنیا بھی پلینٹس ہے نا. مطلب تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے اپنے سیارے، اپنی اپنی دنیا ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو دیکھ کے اس ٹائمنگ سائنسدانوں نے بنایا، اس کو دیکھ کے سال بنایا، اس کو دیکھ کے مہینے بنائے. تو اللہ پاک نے چاند دیا. اب ہمارے کو یہ نہیں پتا کہ چاند کا کیا کام ہے. ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے اپنے تہوار کیا کرتے ہیں، اپنے اپنے تہواروں کو
چاند کو دیکھ کے اب چاند ہے اس کی 14 سال مطلب 14 دن کی زندگی ہے، مطلب بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور مطلب ختم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 14 دن کی زندگی مطلب چاند کو اللہ پاک نے دی، ٹھیک ہے. اور ہم لوگ بولتے ہیں کہ یار رمضان، ہم لوگ چاند کو دیکھ کے اپنے تہوار مناتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں ہندو مذہب میں چلے جاؤ کہیں بھی، مطلب مسلم میں بھی مناتے ہیں. تو ہمیں تو یہ پتہ ہے نا کہ چاند کا ہمارے لیے یہ کام ہے. اب چاند کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کس لیے، مطلب ہم لوگ اپنے تہوار مناتے ہیں ان کو، اس کو دیکھ کے نا. کیوں؟ اب چاند کو اللہ پاک نے بنایا کس کام کے لیے؟ مطلب سوچو، چاند مطلب یہاں سے تو اتنا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، مطلب کہ اللہ پاک نے کس کام کے لیے اسے بنایا ہے. اگر میں سوچوں، مطلب سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق مطلب بتانے کے سائنسدان کہ چاند روشنی تو دیتا ہی دیتا ہے، مطلب ہمارے ارد گرد کے ماحول سے مطلب کہ گندگی، اپنا کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اپنا، اور چاند کا یہ کام ہے، وہ پھولوں میں خوشبو، رنگ، پھلوں میں ذائقے چاند دیتا ہے. سمندر کے اندر اتنا گرد و غبار ہو جائے، کیونکہ سمندر بہت بڑا ہے، مطلب دنیا ایک حصہ مطلب خشکی میں اور مطلب 3 حصہ مطلب پانی میں. اور دیکھو سمندر، مطلب دیکھو 1/4 حصہ میں خشکی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. اور اب سوچو اگر سمندر کے اندر ایک ویل مچھلی اگر مر جائے، پوری دنیا تباہ ہو جائے. اگر بندہ سوچے، بولو کیسے؟ تو یہ خدا کی قدرت ہے، اللہ پاک کا نظام ہے، کیونکہ وہ بنا رہا ہے، اس نے بنایا ہے. دیکھو ایک مطلب بڑی مچھلی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو گچا پورا کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ مرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو درد و غبار وغیرہ یہ یوں وہ جراثیم یہ بھی چاند اٹھاتا ہے. تو اللہ پاک نے ہر چیز، چاند پہ بھی ایک دنیا خدا نے دیکھو رکھی ہے. تو وہ کائناتوں کا مالک ہے. اور اس سے میں کہتا ہوں کہ یار کیا ہو جاتا ہوں نا امید ہو جاتا ہوں. خدا سے نا امید نہیں ہونا، اور شکر ادا کرنا ہے اس کا ہر سانس پر، مطلب ہر آنے والے دن پر، ہر آنے والے سیکنڈوں پر. کیونکہ مجھے اپنی اگلی سانس کا حق نہیں ہے کہ میں دے سکتا ہوں کسی کو، یا اگلی لفظ کا. ہر چیز میں اس کا محتاج ہو کر، اتنے بڑے خالق، اتنے بڑے مالک جو 70 ماؤں سے زیادہ انسان کو چاہتا ہے، پیار کرتا ہے. اگر اس نے مثال دی نا تو کسی اور کی نہیں دی. اس نے کس کی مثال دی؟ ماں کی. کیونکہ اللہ پاک نے دیکھو وہ سخت بھی بہت ہے، وہ رحم دل بھی بہت ہے. 99 نام ہے اس کے، مطلب ہر چیز پر قادر، اور تکبر صرف اس کا ہے. میں آج زمین میں سینہ چوڑا کر کے اپنے آپ کو میں گھوم رہا ہوتا ہوں، تو اپنے آپ کی بات کروں گا، خود پہ ہی رکھ کے بات کرتا ہوں. کیونکہ دیکھو زمین میں میرے کو جانا ہے، اور میں زمین پہ چوڑا ہو کے گھومتا ہوں، ٹھیک ہے. مٹی سے مطلب 4 کونوں کی مٹی لے کر آیا فرشتے، اور پھر انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا اس نے، مطلب آدم کا بنایا پتلا. تو ہوا کو کیا اس کی پسلی سے مطلب پیدا کیا اللہ پاک نے. تو آج بھی ایک پسلی زیادہ ہے، مطلب کہ ہاں مرد کی، اور ایک پسلی کم ہے، اور کیونکہ مرد کو عورت کی پسلی سے نکالا گیا. تو یہ خدا کی قدرت ہے یار. ارے بھائی سمجھو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا تم سمجھ پاؤ، پر سیو ضرور کرنا، اور شیئر کے ساتھ بھی. کیوں بتائیں؟ کیونکہ سیو آپ کرو گے تو شیئر کر پاؤ گے نا. دیکھو اچھی بات بتا دینا بھی صدقہ بھی ہے، اور مطلب کیا آپ کے لیے مرنے کے بعد بھی آپ کو کام آ سکتا ہے. مطلب آپ سوچو تو
کیا پتہ اگلا آپ کی اچھی باتوں کو مطلب کہ اپنے دماغ میں بٹھا کے مطلب اچھی زندگی گزارتا ہے تو وہ آپ کے لیے کیا ہے. ضروری نہیں پیسے سے مدد کی جاتی ہے انسان کی. آپ اچھی بات کر کے بھی کسی کی مدد کر سکتے ہو, آپ کسی کو سمجھا کے بھی اس کی مدد کر سکتے ہو, آپ کسی کو کوئی آپ مشورہ دے کے بھی کسی کی مدد کر سکتے ہو. تو دیکھو ضروری نہیں ہے. کہنے کا مقصد کچھ ایسا ہے کہ جس کام کے لیے میں آیا ہوں نا مطلب دنیا کے اندر, ٹھیک ہے, مطلب اس کو تو مطلب وہ میرے خوابوں میں بھی نہیں آ رہا کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں. سمجھ رہے, بھول گیا ہوں مان کے بھی. مطلب پتہ ہے موت ہے پر اگنور کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد کچھ ہے ساتھیوں, بات تو بہت لمبی کرنی تھی. مطلب یہ 25 منٹ کی ہے. تو جب ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور جب ہماری باتیں ہوتی ہیں تو کہنے کا مقصد کوئی ایسا ہے کہ راتیں گزر جاتی ہیں نا مطلب, کیونکہ صبح تک تو آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے کیا کہا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہی بات ہے ظرف کی نا. کیونکہ ایک مثال دیتا ہوں کیسے, کہ میں 5 لیٹر کی بوتل ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ کیا ہو 1.5 لیٹر کی بوتل سمجھ لو, اور دوسرے بندے کو آپ سمجھ لو 1 لیٹر کی بوتل ہو گیا. اگلا جو دوسرا آ رہا ہے وہ 1 پوا ہو گیا چھوٹا, میرا کوارٹر ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر میں پانی ڈالتا ہوں تمہارے اندر, مطلب 2.5 لیٹر کی بوتل میں ڈالنا شروع ہوں گا تو آپ تو 1.5 لیٹر کی بوتل ہو نا, بقایا مال کہاں جائے گا, ضائع ہو رہا ہے نا. تو یہی اس کو ظرف کے اوپر مثال رکھ کے دوں گا کہ ظرف بھی یہی ہے, سمجھے. جتنا تم سمیٹ پاتے ہو, مطلب جتنا تم اٹھا سکتے ہو, مطلب جتنی بھی باتیں کر رہا 4 گھنٹے تک کر رہا, پر ساری آپ کو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی نا یار, اتنے صحیح نا آپ. ہر بندے کے اپنے اوپر ہے, مطلب سمجھنے والے سمجھتے بھی ہیں. تو مطلب ایسے ذہن بیٹھے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ربی جتنی علما, کیونکہ خدا جس کو جتنا علم دینا چاہے نا, مطلب اس نے مجھے دیا یہ دماغ, پر میں اس کو لگاتا نہیں ہوں صحیح جگہ پر. تو بہت لمبی ہو گئی ابھی, تو ساتھیوں پھر کریں گے بعد آپ سے, پھر اگلی طرف.